اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کورونا ایک وائرس ہے جو انسانی زندگیوں کے لیے خطرناک ہے اور پی ٹی آئی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ بننے اور اقتدار میں آنے والی انسانوں پر مشتمل جماعت ہیں، لیکن اثرات اور نتائج کے حوالوں سے دونوں میں کچھ مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا اس وقت کورونا دنیا پر راج کر رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی پاکستان میں راج کر رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماحولیات کے ساتھ جو سلوک حکومتوں اور انسانوں نے روا رکھا، اس کے انتقام اور رد عمل کے طور پر کورونا جیسی وبا قدرت کی طرف سے سامنے آئی۔ دوسری طرف یہ حقیقت بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے انتقام اور رد عمل میں پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھر دی گئی اور پھر اقتدار دلوایا گیا۔ کورونا ایک نیا وائرس تھا جس کی ڈاکٹروں اور ماہرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آج تک اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش جاری ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت بھی نئی حکومت ہے جو پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے، اور آج تک پاکستان اور دنیا اس کی پالیسیوں اور ترجیحات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کورونا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ شکل بدلتا اور میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور پی ٹی آئی حکومت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ روز بروز نئی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ ایک دن جہانگیر ترین صاحب کی پالیسیاں چلتی ہیں، دوسرے دن اسد عمر صاحب کی، اور تیسرے دن زلفی بخاری صاحب کی۔ ایک دن وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق ایسی پالیسیاں دے دیتی ہے کہ یہ صنعت بیٹھ جاتی ہے، اور دوسرے دن اس پر مراعات اور سہولیات کی بارش کر دیتی ہے۔ ایک دن کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن قرضہ نہیں لیں گے، لیکن دوسرے دن ماضی کی حکومتوں سے زیادہ قرضہ لے لیتی ہے۔ ایک دن پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیتی ہے اور دوسرے دن اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے جتنی کہ اس نے کم کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کورونا نے جو سلوک عالمی معیشت کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کی حکومت نے وہی سلوک پاکستانی معیشت کے ساتھ کیا۔ کورونا ایک طبقے یعنی ضعیف لوگوں کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے، لیکن دوسرا طبقہ یعنی بچے اور صحت مند نوجوان اس کی شر سے نسبتاً بچے رہتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت میڈیا اور اس طرح کے کئی اداروں کے لیے تو موت کا پیغام ثابت ہوئی، لیکن کچھ اداروں کو چھیڑنے کی بجائے اسے مزید طاقتور بنا رہی ہے۔ کورونا کچھ لوگوں اور بالخصوص نوجوانوں یا ان لوگوں جن کی امیونٹی سٹرانگ ہے کہ گلے لگنے کے بعد بھی ان کا زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور بعض کے لیے اے سمپٹمیٹک ثابت ہوتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی حکومت ان کرپٹ لوگوں کو جو کہ اس کی حکومت کے حامی ہیں یا حصہ ہیں کو کچھ نہیں کہتا، لیکن سیاست اور صحافت میں اپنے مخالفین کو اس بری طرح رگڑا دے رہی ہے جس طرح کہ کورونا ضعیف اور پہلے سے بیماری کے شکار لوگوں کو دے رہا ہے۔ اسی طرح کورونا کے شر سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں کہ جو بروقت ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی صورت میں حفاظتی انتظامات کرتے اور ڈاکٹر سے بروقت رجوع کر لیتے ہیں، جبکہ موجودہ حکومت بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جنہوں نے بروقت پاکستان کے سیاسی ڈاکٹروں اور مینیجرز کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے ان کی پناہ لے لی ہے۔ ہاں، البتہ ایک فرق دونوں میں ضرور ہے کہ کورونا صرف جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اپنے نقادوں اور سیاسی مخالفین کی جان نہیں بلکہ عزت کے لیے خطرہ ثابت ہوئی ہے۔ ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ کورونا چیختا چلاتا ہے اور نہ زبان چلاتا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہوتا اور اپنا کام کر جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کے ترجمان اور وابستگان ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ وہ بولتے زیادہ اور کام کرتے کم ہے، اور سارا زور زبان کے استعمال پر رہتا ہے۔ تاہم اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کے اقتدار نے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حوالوں سے پاکستان کو بدل کے رکھ دیا ہے، جبکہ کورونا نے ان حوالوں سے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، کورونا کی وبا نے چین سے لے کر امریکہ تک اور پاکستان سے لے کر ہندوستان تک پوری دنیا کو یکسر بدل دیا۔ اس وائرس نے چینی قیادت کے منصوبوں میں خلل ڈالا،
تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے خودسر شخص کے سارے منصوبوں اور ارادوں کو تل پٹ کر کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے ارب پتی دیوالیہ ہو گئے اور آن لائن بزنسز کرنے والے یا پھر طبی آلات سے متعلق کمپنیاں کروڑوں روپے کما گئی۔ نیو یارک سمیت بڑے بڑے اسٹاک ایکسچینجز کریش کر گئے۔ سب سے زیادہ نقصان ہوابازی کی صنعت کو پہنچا۔ کئی ایئر لائنز کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی، جبکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کو کورونا نے تو کم متاثر کیا تھا، لیکن اس کے لیے موجودہ حکومت کورونا ثابت ہوئی اور ایک جہاز کے حادثے سے کچھ ذمہ داروں کو بری ذمہ کرنے کے لیے پائلٹس پر سرعام الزام لگا کر پورے PIA کے جہاز کو ڈبو دیا گیا۔ اس وبا کی وجہ سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تالے لگ گئے اور امسال حج پر بھی بیرون ملک سے کوئی مسلمان نہیں جا سکے گا۔ صرف مسلمانوں کی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، ہندوؤں، غرض دنیا کے ہر مذہب کی عبادت گاہوں کو تالے لگ گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین اور چند دیگر ممالک کے سوا باقی دنیا کو اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا کا پہلا کیس چین کے شہر ووہان سے 17 نومبر 2019 میں سامنے آیا تھا۔ وہاں 85,000 لوگ اس وبا کے شکار ہوئے، 4,644 اموات ہوئیں، لیکن چین کے مؤثر اقدامات کی وجہ سے آج وہاں پر یہ کیسز نہایت کم رہ گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کیسز برازیل میں ہیں، جہاں 20 لاکھ سے زائد افراد اس وبا کے شکار ہوئے ہیں اور 76,000 سے زائد افراد کی موت واقع ہوئی۔ دوسرے نمبر پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے، جہاں کل متاثرین 35,76,000 ہیں اور اب تک وہاں کل 1,38,000 اموات واقع ہوئی ہیں۔ انڈیا میں اس وقت 10 لاکھ سے زائد متاثرین ہیں اور ان کی اموات 25,600 سے زائد ہیں۔ ایران میں اب تک کل کیسز 20,27,000 ہیں، جبکہ 13,000 سے زائد اموات واقع ہوئی ہیں۔ روس میں 7 لاکھ سے زائد متاثرین ہیں اور 12,000 اموات واقع ہوئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں 3,24,000 سے زائد کیسز اس وقت سامنے ہیں اور اموات 4,600 سے زائد ہیں۔ برطانیہ میں اس وقت 2,94,000 متاثرین ہیں اور اموات 45,000 سے زائد واقع ہوئی۔ جہاں تک مملکت خداداد پاکستان کا تعلق ہے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہاں کورونا کے کل متاثرین کی تعداد 2,57,914 ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار ہی کے مطابق 5,426 اموات واقع ہوئی ہیں۔ اب تماشا یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹس کم ہونے لگے ہیں اور مریضوں نے ہسپتالوں سے رجوع کرنا نہایت کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ کورونا سے متعلق اس کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہو رہی ہے، اس لیے کیسز اور اموات میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ان حکومتی دعووں کی وجہ سے لوگ بھی غیر محتاط ہونے لگے ہیں۔ ایک تازہ ترین سروے کے مطابق پاکستان میں لوگوں نے کورونا سے متعلق احتیاط کرنا کم کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف ریڈ کراس انٹرنیشنل نے کل ہی متنبع کیا ہے کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کورونا کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ریڈ کراس کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں کورونا کا پیک اگست میں سامنے آئے گا، جس کی وجہ سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اب ہم حیران ہیں کہ حکومتی دعووں پر یقین کر لیں یا پھر آکسفورڈ یونیورسٹی اور ریڈ کراس جیسے اداروں کی ریسرچ پر۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور 3 مزید وزراء یعنی شاہ محمود قریشی، طارق بشیر چیمہ اور اعظم سواتی صاحب کورونا کے شکار ہو کر قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور اس طرح کے دیگر تمام مریضوں کو شفاء کاملہ نصیب کرے۔ اسی طرح شیخ رشید احمد صاحب، شہریار آفریدی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی اس سے گزر کر صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ ممبران پارلیمنٹ کی تعداد تو درجنوں میں ہیں۔ لیکن حکومت پھر بھی قوم کو تسلی دے رہی ہے کہ کورونا کے جن کو بوتل میں بند کرنے میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔
پاکستان میں حکمران لاکھ دعوے کریں کہ ان کی پالیسی کے نتیجے میں کورونا کی وجہ سے ہلاکتیں یا معاشی نقصان کم ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی کورونا سے متعلق سرے سے کوئی پالیسی ہی نہیں بنی۔ حکومت کنفیوژن کی شکار رہی اور عوام کو بھی کنفیوز کر کے رکھ دیا۔ اس کنفیوژن کی وجہ سے سازشی نظریات نے جنم لیا اور بیست مجموعی پاکستانی قوم نے ایک دن کے لیے بھی کورونا کو سنجیدہ نہیں لیا۔ کچھ لوگ اس سازشی تھیوری پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں سے دور رکھنے کی ایک بڑی گہری عالمی سازش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں اس وبا کے ذریعے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کورونا نام کی کوئی وبا نہیں ہے اور عام بیماریوں سے اموات کو کورونا کے کاتے میں ڈال کر حکومت مالی امداد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ گویا کچھ لوگ کورونا کو خطرہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف جو لوگ اس کو حقیقت مان رہے تھے یا مان رہے ہیں وہ ٹیررائزڈ یا خوفزدہ ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی عہدیدار میڈیا کو استعمال کر کے قوم کو بیماری سے متعلق ایجوکیٹ کرتی، لیکن حکومتی پالیسی اتنی کنفیوز رہی کہ کچھ لوگ کورونا کے یکسر انکاری رہے اور جو اسے حقیقت مان رہے ہیں وہ بے انتہا خوف کے شکار ہو گئے۔ دوسری طرف سازشی تھیوریز کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ کرنے اور ہسپتالوں کی طرف جانے سے کترانے لگے۔ چنانچہ ہزاروں لوگ ٹیسٹ کیے بغیر اور ہسپتال گئے بغیر دنیا سے کورونا کی وجہ سے کوچ کر گئے، لیکن کورونا کی بجائے ان کی موت کی وجہ وہ علامت یا سمپٹم بیان کی گئی جس سے بظاہر مریض جان کی بازی ہار گیا۔ کورونا اپنی جگہ جتنی بڑی آفت ہے سو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک ایسی قالین کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جس کے نیچے حکومت نے بہت ساری آفتوں اور ناکامیوں کو چھپا رکھا ہے۔ کورونا کی قالین نے جس اہم مسئلے کو ڈھانپ رکھا ہے وہ تباہال معیشت ہے۔ اس وبا سے قبل بھی نیب اور غیر مستقل پالیسیوں کی وجہ سے تبدیلی سرکار کے دور میں معیشت کا وہ حشر ہو گیا تھا کہ جی ڈی پی کی ترقی کی شرح 5.5% سے گر کر 1% تک آ گئی تھی۔ بے روزگاری اور مہنگائی نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور اگر کورونا نہ ہوتا تو شاید آج ملک کے ہر سڑک پر بے روزگار ہونے والے نوجوان اور بدترین مہنگائی کے شکار عوام سڑکوں پر ہوتے۔ لیکن کورونا کے قالین تلے سردست معیشت کا مسئلہ دبا ہوا ہے، اور جس وقت یہ قالین اٹھے گا تو تب پتہ چلے گا کہ معاملہ کس قدر خراب ہے۔ کورونا کے قالین تلے دوسرا اہم ترین مسئلہ کشمیر کا دب گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ناتجربہ کار حکومت نے مودی کے ارادوں کا غلط اندازہ لگا کر ان سے اچھائی کی توقعات وابستہ کی تھی، اور پھر اس کے اوپر غلطی یہ کی کہ امریکہ کی پوزیشن کا یکسر غلط اندازہ لگا کر ڈونلڈ ٹرمپ پر حد سے زیادہ اعتماد کیا۔ پھر جب نریندر مودی نے پورے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر کے جہنم بنا دیا تو نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی کوئی سنوائی ہوئی اور نہ OIC جیسا فورم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور جبر کے شکار حریت پسند گزشتہ اگست سے پاکستانی محمد بن قاسم کی راہ تک رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کے پاس مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے کوئی پالیسی اور روڈ میپ نظر نہیں آتا۔ کشمیر سے متعلق اس حکومت کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر سنجیدہ شخص کو، جو ہمارے دوست بھی ہیں، انہیں کشمیر افیئرز کا وزیر بنا دیا گیا ہے، اور اب ایک دوسرے شخص کو کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے کہ جن کی غلط بیانیوں اور جھوٹے قسموں کی وجہ سے پاکستان میں بھی کوئی ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ شاید پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ کسی پاکستانی حکومت کے پاس کشمیر سے متعلق کوئی کاغذی روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سنگین معاملہ بھی سردست کورونا کے قالین تلے دبا ہوا ہے، اور جب یہ قالین اٹھے گا، اور اللہ کرے کہ جلدی اٹھ جائے، تو بجا طور پر پاکستانی عوام اور کشمیری یہ سوال اٹھائیں گے کہ جب مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر رہا تھا تو پاکستانی حکومت اس وقت کیا کر رہی تھی۔ غرض کورونا موجودہ حکومت کے لیے ایک اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ آپ معیشت کی تباہی کا سوال اٹھائیں تو جواب ملتا ہے
کہ کورونا کی وجہ سے۔ آپ بے روزگاری کا سوال اٹھائیں تو جواب ملتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے۔ آپ مہنگائی کا رونا روئیں تو جواب ملتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے۔ آپ سوال اٹھائے کہ سی پیک کا کیوں وہ حشر کیا گیا جو پشاور کے BRT کا کیا گیا تھا، تو جواب ملتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ خود BRT کے بارے میں بھی سوال اٹھائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سالہ سال گزر جانے کے باوجود یہ حکومت اس منصوبہ کو مکمل نہیں کر سکی، تو جواب ملتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے۔ لیکن پھر جب آپ کورونا کا سوال اٹھائیں تو حکومتی ترجمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان میں ہلاکتیں بھی کم ہوئی اور ان کے بقول معیشت کو بھی کم نقصان پہنچا، اور اب ان کے بقول مسئلہ کو قابو کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہر مسئلے کو کورونا کے قالین تلے ڈھانپا جا رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں اس انسانی المیہ پر بدترین سیاست ہو رہی ہے۔ نہ صرف حکومت اس مسئلے پر سیاست کر رہی ہے، بلکہ بدقسمتی سے اپوزیشن اور کچھ مذہبی رہنما بھی جواب میں اس مسئلے پر بدترین سیاست کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کورونا کا مسئلہ ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہونے کا نام لے رہا ہے۔ لیکن سیاست اور صحافت میں ایسا تاثر ملنے لگا ہے کہ جیسے یہ مسئلہ قابو میں آ گیا ہے۔ میں تو اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اگر اس ایشو پر وزیروں، مشیروں یا پھر سیاستدانوں سے بات کی جائے تو وہ اس انسانی المیہ پر قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے مزید کنفیوز کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اس لیے آج کے جرگہ میں ہم کورونا کے مسئلے پر ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے کہ جن کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ محض ڈاکٹر ہیں اور ابھی تک کورونا کے ہزاروں مریضوں کا علاج کر کے ان کو موت کے منہ سے واپس لانے کا وسیلہ بن گئے ہیں۔ جس دن سے یہ مسئلہ سامنے آیا، پاکستان کے دیگر ہزاروں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی طرح وہ بھی اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر بدترین حالت تک جانے والے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت 13 گھنٹے PPEs میں ملبوس کورونا کے وارڈ کے اندر زندگیاں بچاتے رہیں۔ جتنے بھی حکومتی وزیر یا پارلیمنٹیرین کورونا کے شکار ہوئے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اسلام آباد کے کسی سرکاری ہسپتال میں جانے کا رسک نہیں لیا، لیکن اسپیکر اسد قیصر صاحب سے لے کر شاہد خاقان عباسی تک سب نے اس ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے۔ ویسے تو وہ سب ڈاکٹرز اس قوم کے ہیرو اور محسن ہیں کہ جو اپنی زندگی کا رسک لے کر کراچی سے پشاور تک اور گلگت سے گوادر تک کورونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ اسلام آباد میں مقیم ہوں اور اسلام آباد کی حد تک میں نے خود دیکھا ہے کہ رسک لینے اور شفا کا وسیلہ بننے میں یہ مسیحا سر فہرست رہے۔ تو ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو یہ مسیحا جو کرونا ہی نہیں بلکہ دیگر امراض کے حوالے سے بھی مسیحا کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان سے میں اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کروں گا اور ان سے جانیں گے کہ کیا کرونا کا خطرہ کم ہو گیا ہے، اگر خطرہ برقرار ہے تو اس سے محفوظ رہنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ اس وبا کے شکار ہو جائیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور پہلے تو کوئی رف اسٹیمیٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی تک کتنے کورونا پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کر چکے ہیں؟ رف اسٹیمیٹ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ہاسپٹل میں جو ایڈمیٹڈ تھے وہ تقریباً 100 کے قریب ہم گئے ہیں۔ یہ تو وہی ہے نا جو وینٹیلیٹر اور جو ہمارے ICU میں جو ہمارے کووڈ یونٹ میں تھے، وہ تعداد تو ہزاروں میں ہی ہے، اور باقی ٹیلی فون اور واٹس ایپ اور وہ ہزاروں میں ہے۔ اچھا، پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس وقت ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ ریلیکس ہو گیا ہے، حکومت بھی ایسا تاثر دے رہی ہے کہ خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے یا ٹل گیا۔ دوسری طرف یہ جو کل رپورٹ سامنے آئی ہے ریڈ کراس کی یا اس سے پہلے آکسفورڈ کی تھی،
تو اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی پیک میں ہم نے جانا ہے اگست میں، تو کیا صورتحال ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو گھبرا جائیں یا کہ نہ گھبرائیں؟ جی میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم 1 منٹ لیتا ہوں. جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آپ کا شکریہ جی، آپ نے تعریف کی وہ کیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگوں کو اپنے گھر پہنچائیں. ایک خاندان کا کوئی بھی فرد وہ اپنے گھر جاتا ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی کامیابی ہے. موت، زندگی اور شفا اس بیماری کا حصہ ہے اور کسی بھی بیماری کا حصہ ہے. اور سب سے زیادہ خراج تحسین جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے پیرامیڈیکل سٹاف، اپنے جونیئر ڈاکٹرز، ہمارے ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور دوسرے پاکستان کے سارے ڈاکٹرز، سارے پیرامیڈیکل سٹاف، جونیئر ڈاکٹرز. اور ہمارے ابھی 2 دن پہلے میرے بہت اچھے دوست اور نشتر میڈیکل کالج کے وائس چانسلر مصطفیٰ کمال پاشا کی بھی اس سے ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کرونا جو وائرس ہے وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اور آپ کی بات، جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، میرے خیال سے ابھی بھی اس کو ہم نے آسان نہیں لینا، لائٹلی نہیں لینا، اور ہم پیچھے چلے جائیں. آپ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیچھے کی بات نہ کریں، لیکن اگر ہم پچھلی عید پہ چلے جائیں تو ہم ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھیں، نہ کھولیں، یہ وبا پھیلے گی، اور ویسے ہی ہوا. آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، اور اب پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کامیابی کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں ایک تو ظاہری بات ہے اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس نہیں ہیں. لوگوں نے ٹیسٹ کرانے چھوڑ دی ہیں، لوگ اپنے اپنے ڈاکٹروں اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. لاک ڈاؤن لیٹ ہو گیا لاک ڈاؤن، ڈیفینیٹلی اس سے اسپریڈ میں فرق پڑا ہے. ریکوری بھی لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی. اور نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نقطہ جو آپ نے کہا کہ حکومتی اعداد و شمار تو مرتب ہوتے ہیں ان ٹیسٹ سے یا ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں سے، تو آپ لوگوں کے پاس کیا مریضوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے یا کہ یہ ٹیسٹ لوگوں نے کرنے چھوڑ دیے ہیں اور ہاسپٹل میں جانا چھوڑ دیا ہے؟ ہاسپٹل میں لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے. جیسے میں نے کہا بہت سارے لوگوں کے پاس فون، واٹس ایپ اور دوسرے مطلب میڈیا کے چیزیں ہیں، تو وہ اپنے ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں. لوگ خوف سے نہیں جاتے، ٹیسٹ کرائیں گے. اگر موت واقعہ ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس کو دفنانے کا سلسلہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے محلے میں لوگوں کو بتانا، پھر وہ ایریا کوارنٹین ہونے لگ گیا، وہ ایریا لاک ڈاؤن ہونے لگ گیا، بازار بند ہو گئے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اب اگر کچھ یہ ہم پورا ہفتہ لے لیں تو ایسے مریض بھی آ رہے ہیں جن کے گھر میں 5 اکٹھے لوگ بیمار ہیں. تو وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. اور اس کی ایک میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. NIH نے اسلام آباد نہیں ابھی ایک اسٹڈی، ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈی نکالی ہے، ماڈل کے تھرو بنایا ہے. انہوں نے اسٹیٹسٹکلی یہ بتا دیا ہے کہ صرف اسلام آباد میں 3 لاکھ کیسز تھے. اس اسٹڈی کو مطلب پر پاپولیشن انہوں نے بتایا. تو اس سے آپ بتا لیں کہ وہ کہاں پہ اسٹیٹسٹکس. تو اس کی یہی بات ہے کہ شروع میں بھی ٹیسٹ نہیں ہوئے. پہلے جب بہت زیادہ لوگ بیمار ہوئے تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی ہی نہیں تھی. یہ اعداد و شمار یعنی انفیکشن اسی طرح ہے، اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ ریکارڈ پہ نہیں آ رہا. ڈیفینیٹلی لوگ اب اس کو ایک روٹین بنا چکے ہیں. مطلب یہ روٹین میں آ گئے، اسپتال میں بھی گھوم رہے ہیں، کلینکس میں بھی آ رہے ہیں، تو لوگوں میں بھی اس کا خوف اتنا نہیں رہا. تو اس سے جو ہے نا وہ اپنے چلتے ہوئے کسی ڈاکٹر کو، نزدیکی ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں یا نزدیکی اسپتال میں چلے جاتے ہیں. بر وقت علاج بھی ہونے لگ گیا. پہلے لوگ جاتے نہیں تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. اب ہر ایک کو پتہ ہے یہ کرونا ہی ہوگا تو وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے، اپنے ڈاکٹر کو دکھانے لگ جاتا ہے. تو اس سے ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ جو سیریسنس اس بیماری کی تھی اس میں ڈیفینیٹلی کمی آئی ہے، کیونکہ ان کا علاج شروع ہو جاتا تھا. کچھ بھی علاج ہو، جو ڈاکٹر جو ہمارے پرائمری کیئر ڈاکٹرز ہیں جو گاؤں کے لیول پہ، تحصیل، ڈسٹرکٹ لیولز پہ، ان کو بھی اب یہ سمجھ آ گئی ہے، تو انہوں نے بھی اچھا علاج اس پہ کرنا شروع کر دیا. تو موت جو شروع میں بیماری نہیں تھی، آپ لوگوں کو بھی پوری طرح وہ اندازہ نہیں تھا کہ کون سی دوائی استعمال کریں، کیا کریں. ایکسپیرینس نہیں تھا. ڈاکٹرز ایکسپرٹ ہو گئے اس لحاظ سے. ظاہر بات ہے ان کو بھی نوحہ ہو گئی. ہمارے نسخے جاتے رہے، بڑے ڈاکٹرز جو اس کا علاج کر رہے ہیں ان کے بھی نسخے پورے پاکستان میں سرکولیٹ ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، کال کرتے ہیں، ہمارا مریض ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب وہ نوحہ، جیسا کسی ایک ڈاکٹر کو میں نے ٹویٹ کیا، اب وہ اپنے مریض کو، کارڈیالوجسٹ ہے ہمارے دوست بھی تھے کھاریاں میں، وہ اس نے کہا میرا مریض یہ ہے، اس کو میرے دوست کو ہے تو میں آپ کی دوائی دے دوں. اب وہ اس طرح سے چیزیں ہونے لگیں. تو علاج پھیلتا جا رہا ہے. اس سے ڈیفینیٹلی
اموات کا ریکارڈ کم ہے. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوگ ڈر کے مارے جب ٹیسٹ ہی ہوا تو کووڈ نہیں ہے تو کوئی اور موت کی ریزن لکھ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، شاید اموات ہو رہی ہوں، لیکن اب ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس صحیح نہیں آ رہے. یعنی یہ بھی امکان ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ لوگ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی ایسی چیز وہ ہو کرونا، وہ کرونا جی وہ ہمیں وہ نہیں ریکارڈ پہ نہیں آ رہا جی کہ یہ کرونا سے، کیونکہ ظاہر اب لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے، اور جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں اب یہ بھی ٹرینڈ ہم اس بیماری میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مریض ہمیں کلینکلی ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی علامات سے، سی ٹی ایکس رے دیکھ کے کہ یہ کرونا کا ہی مریض ہے، مطلب 99% وہ کرونا کا مریض ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ 3 ہفتے بھی نیگیٹو آتا رہے گا، 2 ہفتے بھی نیگیٹو آتا ہے. تو یہ بھی اس میں اب ہم دیکھنے میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو حلق اور ناک کے راستے اس کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا. ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ شاید صحیح نہ کی گئی ہو، اس کے میڈیم صحیح یوز نہ ہو رہا ہو، یا اور کوئی بہت ساری چیزیں ہوں، اس میں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ نیگیٹو اور پازیٹیو میں فرق ہو سکتا ہے. اچھا، وہ احتیاط پہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، ٹیسٹنگ پراپرلی کیسے، اس پہ میں نے الگ سے آپ سے بات کرنی، لیکن پہلے یہ جو اب اگر ہم اپنے سرکار کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہمارا گراف نیچے جانے لگا ہے، اموات کی بھی اور پازیٹیو کیسز کی بھی. لیکن اگر ہم اس کو کریں ریڈ کراس کی یا آکسفورڈ کی تو ہمارا پیک آنا ہے اگست میں. آپ کی تحقیق اور تجربہ، اور آپ تو فیلڈ میں ہیں، آپ کو کون سی رائے مستند لگتی ہے کہ ہم اگست میں خدا نخواستہ پیک آ سکتا ہے، اس سے ورس پوزیشن میں ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ابھی یہ تو خطرہ ٹلا ہی نہیں ہے نا، مطلب ہم تو، میں آپ کو اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ ہم مریض تو اسی صورت میں آ رہے ہیں. مطلب آج بھی اگر میں ایمرجنسی صبح گیا تھا تو 10-12 مریض بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو آکسیجن بھی لگ رہی تھی، ان کو مشین بھی لگ رہی تھی، ان کو دوائیاں بھی لگ رہی تھی. تو کم تو نہیں ہوئے نا، کم تو ہوتا کہ مریض ختم ہو جاتے، 1-2 مریض آتے، اور تو وہ میرے خیال سے کم نہیں ہوا. ہم یہ چل رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے اس میں بہت تیزی آ جائے، جس طرح اس کی اگزامپل آپ نے امریکہ میں دیکھ لی کہ کیلیفورنیا، فلوریڈا، ان ٹیکسس میں ایک دم سے یہ وبا تیز ہو گئی ہے، اور یہ میوٹیٹ کرے گی، یہ ڈیفرنٹ انداز سے آئے گی. یہ جتنی آپ دوائیاں، جتنی چیزیں یوز کر رہے ہیں، یہ اور زیادہ شدت اس بیماری میں آئے گی، میوٹیٹ کرے گی تو اور زیادہ یہ خطرناک ہو جائے گی. یہ پاسبلٹی، اور ہم اس میں ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. مطلب بیماری ہم شروع ہوئی تھی کہ نزلہ زکام تھا، بخار تھا، وہ بیماری اب وہ علامات ختم ہو گئی. اب لوگ دردوں کے ساتھ آتے ہیں، لوگ پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، ذائقہ نہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، صرف سیدھا سانس خراب ہونے کی وجہ سے. اچھا، اب شروع میں تو یہ تھا کہ عام تاثر یہی تھا کہ بھئی زکام، بخار یا سانس میں تکلیف، یہ 3 سمپٹمز مشہور ہوئے تھے پاکستان میں. اب آپ لوگوں کی لیٹسٹ وہ کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو سمپٹمز ہیں، علامت ہے کرونا کی؟ جی 2-3 ہفتے جو ہم یہ گزارے ہم نے، اس میں نے کوئی مریض نزلہ زکام کب نہیں دیکھا. اچھا. ہاں، کھانسی بھی بہت کم ہے، بخار سے آتے ہیں، اور سانس کی تکلیف سے اور پیٹ کی تکلیف سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، اور ہیڈ ایک، سر میں شدید درد، جسم میں درد، کمر کے نیچے، وہ کہتے ہیں ہمیں کمزوری ہو گیا، ہم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ مختلف حصوں کو، ہڈیوں کو اور آپ کے پٹھوں کو، اور اس کو متاثر کر رہا ہے، آپ کے معدے کو کر رہا ہے. تو یہ چیزیں چینج کر رہا ہے اپنی، تو بیماری میں چینج. تو ہم اس کو، اب وہ مریض معدے کی طرف چلا جائے گا، مریض ہڈیوں کے ڈاکٹر کی طرف چلا جائے گا، لیکن اس میں اب چینجز شروع ہو جاتی ہیں. اور دل کی تکلیف سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، دل کی تکلیف سے آنے لگ گئے. کہاں زکام اور بخار ختم ہو گیا، میں نے نہیں دیکھا جی. میں نے پچھلے آپ کر لیں 3-4 ہفتوں میں، اگر میں جاؤں، اگر مجھے اپنے جو یاد آ رہا ہے، میں نے کسی مریض کو نزلہ زکام، کھانسی سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، دردوں کے ساتھ، بخار کے ساتھ. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اب سمپٹمز اس کی مختلف ہو گئی ہیں، پہلے نزلہ زکام اور اس لحاظ سے، اسی طرح یہ آپ فائنل ریسرچ کیا بتاتی ہے؟ شروع میں یہ بھی تھا کہ بھئی آپ نے اگر کورونا کے مریض کی باڈی کو ٹچ کیا، لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، اس کے دفن کرنے میں بھی
لوگ کتراتے تھے اس کے قریب جانے میں. تو یہ فائنل اب اس کے بارے میں فائنڈنگز کیا ہے کہ کیا کورونا کے مریض کو ٹچ کرنے سے یعنی کن چیزوں سے کس طریقے سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں زیادہ جو کیسز ہم دیکھتے ہیں نا وہ بغیر علامات کے ٹرانسمیشن اس کی زیادہ ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے. مطلب ایک تو مریض بیمار ہے, وہ کھانس رہے آپ کے اوپر اور ناک منہ پہ ہاتھ لگا کے کہیں لگا دے, آپ اس سے لے لیں. یہ تو ہائی سمپٹومیٹک لوگ ہیں کہ جن کو کوئی سمپٹمز نہیں ہے, جن کو کوئی سمپٹم نہیں, لیکن وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کا نیگیٹو بھی آ رہا ہے, وہ زیادہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے کوئی ایسے, یہ گھر میں ایک ہی کو ہوا, میں نے آپ کا 5 اکٹھے آ گئے, تو وہ کیسے ہوئے؟ تو یہ عجیب و غریب. آپ نے اگر پچھلے دیکھ لیا تو WHO نے کہہ دیا تھا کہ ایس سمپٹومیٹک ٹرانسمیشن نہیں ہے, پھر انہوں نے ریٹریٹ کر کے کہا نہیں ہم نے غلط کہہ دیا, لوگ خوش ہو گیا, بیٹھ سکتے ہیں, دعوت کر سکتے ہیں. زیادہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ وہی لوگ ہیں جن کے جو ایس سمپٹومیٹک ہیں, جن میں سمٹمز نہیں ہیں, وہ زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں ہم نہیں دے سکتے. بچنے کا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ ماسک ہے, سوشل ڈسٹنس ہے, کچھ اور ہے؟ جی ماسک ہے, گلوز ہیں, ہاتھ منہ دھونا, وہی پرانی جو ہم بات کر رہے تھے. سوشل ڈسٹنسنگ تو ختم ہو گئی کیونکہ اب سوشل گیدرنگز نہیں ہے, سوشل کوئی آپ ایونٹ نہیں کرتے. تو فزیکل ڈسٹنس ہے. آج مطلب لوگ ابھی بھی آپ کے پاس آتے ہیں, ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, آپ کو گلے ملنا چاہتے ہیں. ابھی عید پہ یہی شروع ہو جائے گا اور اسی سے پھیلا تھا, آپ پیچھے جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو سمٹمز نہیں ہیں لیکن وہ کیری کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں نے فرض کرے کورونا کے مریض کو ٹچ کیا اور وہ ہاتھ میں پھر منہ پہ یا آنکھ یا کان ناک تک لے جائے بغیر اس کو دھو لیتا ہوں یا اس کو سینیٹائز کر لیتا ہوں, تو اس صورت میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اس صورت میں آپ کو کوئی خطرہ. دیکھیں وہ بات ہوئی ہے, آپ جس جگہ مرضی کو ٹچ کریں, جہاں بھی جائیں, الٹیمیٹ اس ہاتھ منہ کو آپ نے دھونا ہے اور پھر اپنا کام کاج کرنا ہے. تو آپ خطرہ آپ کو رہے گا. اب یہ بیماری ہماری کمیونٹی میں بہت عرصے سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا, یہ ہے, آپ کے ارد گرد لوگ ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں ہے کہ نہیں ہے, وہ خود ہی ٹھیک ہو رہے ہیں, خود ہی ہو رہا ہے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں, باقی جو بیمار نہیں ہیں ان کو تو ہم بتا ہی نہیں, کچھ چیز ہمارے پاس آلہ نہیں ہے نا دیکھنے کا, انہیں کوئی ہو چکے ہیں, انہوں نے کہیں سے لیا ہے. اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین رکھا, جو کسی سے ملنے نہیں گئے, 2 مہینے نہیں ملے کسی سے, وہ بھی آگے کرونا کے ساتھ. تو کوئی وجہ تو بنی نہ اس کی, کہیں نہ کہیں ایکسپوجر ہوا. کوئی ایس سمپٹومیٹک, کوئی گھر میں رشتہ دار, کوئی گھر میں کام کاج والے, کوئی مطلب کوئی 100 لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے, ڈیلی لوگوں کا ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے, تو کہیں سے وہ لے لیتے ہیں. تو یہ اب آپ کے پاس سے بچنا اس طرح بہت مشکل ہے, لیکن احتیاط کرنی ہے آپ نے. اور ہوا میں کتنا معلق رہ سکتا ہے؟ یا جی 4-5 گھنٹے یہ ہوا میں رہتا ہے. ایون باتوں سے یہ اس کے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں, اور اگر آپ کلوز اپروکسیمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ انہیل کر سکتے ہیں اس کو. اگر آپ ایک ڈسٹنس پہ ہیں, 3-4 میٹر دور ہیں, تو ہوا میں رہے گا اور گر جائے گا اور یہ مر جائے گا. 3-4 گھنٹے اس ماحول میں یہ رہتا ہے, تو آپ کا بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. باتیں کرنے سے ہمارے منہ سے ہوا میں ذرات نکلتے ہیں, تو اس میں چیزیں نکلتی ہیں. ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ سب سے مؤثر جو ہتھیار ہے وہ ماسک ہے. وہ ماسک ہے جو آپ کو بچا بھی سکتا ہے. گھر کے اندر ماسک ہے. ہاں جی. اور جو دوسروں تک آپ کے, اگر آپ کو متاثر ہیں تو دوسروں تک منتقلی میں بھی مدد کر سکتا ہے. جی. اور دوسروں سے لے بھی سکتے. دیکھیں آپ دینے کا زیادہ سوچیں, آپ دے سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے دیا ہے زیادہ. ہاں, پھر تو لینے کا ایک علیحدہ وہ ہے کہ اس نے احتیاط نہیں کی, لیکن جو دینے والا ہے نا وہ اگر احتیاط ہمارے سائڈ پہ کچھ لوگ بہادر دکھنے کے لیے وہ کرتے ہیں, تو میں مجھے کہا بھائی آپ خود بہادر تو ہیں, تو دوسرے انسانوں کے لیے خطرے. میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا ماسک نہیں پہنتے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کرونا نہیں ہوتا, لیکن کرونا آپ کو نہیں ہوگا, لیکن آپ ہو سکتا ہے کیریئر ہوں, آپ دوسروں کو دے دیں گے. اس پہ کوئی نہیں سوچتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو کوئی بھی علامت نہ ہو لیکن وہ کورونا لے کے پھر رہے ہو. جی, وہ لے کے پھر خود اس کو کچھ نہیں ہوگا لیکن دوسرے کو کچھ باتوں سے دے گا, آپ سے بات کرے گا, کوئی ہنسی کر لے گا, مذاق کرے, زور سے کھانسے گا,
مگر کچھ بھی تو وہ زور سے بات کرنے سے بھی ذرات نکل جاتے ہیں. اچھا ایک حقیقت تو بہرحال ہے، شکر الحمدللہ کہ جتنی اموات امریکہ میں، اٹلی میں، برازیل میں، اس طرح کی ڈیولپ کنٹریز میں ہوئے، تو پاکستان میں یعنی جو لوگ جن کے کیسز پازیٹیو بھی آ جاتے ہیں تو الحمدللہ ہماری ریکوری وہ بہت زیادہ ہے اور اموات کی ریشو الحمدللہ بہت کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں. دیکھیں وہاں پہ جن جگہوں پہ اموات، امریکہ کا آپ دیکھ لیں تو جن جگہوں پہ اموات ہوئی تھی وہاں پہ لوگ ہائی رائزز میں رہ رہے تھے، اور وہ ایلیویٹر کا استعمال، وہ جگہ کا راہداری کا استعمال، پھر نرسنگ ہومز میں ہوا وہاں پہ جو بوڑھے لوگوں کا تھا. اسی طرح اگر اٹلی، اسپین میں چلے جائیں، اسپین میں تو انہوں نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی کر دیتے ہیں، کچھ کرو ہی نہ، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اموات زیادہ ہوئی ہیں. یہاں پہ چونکہ ہمارا اتنا گھروں کا ڈسٹنس، اور یہ اگر آپ دیکھ لیں ایون محلے میں بھی آپ کو اسپیس بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ لوگ رہتے ہیں. ہاں کچھ ہائی رائزز، کچھ ایسے جسے ہم کہتے ہیں فلیٹس وغیرہ میں، لیکن زیادہ وہاں پہ بوڑھے اس لیے فوت ہو گئے، مر گئے کہ وہاں پہ جو تھی کلوز اپروکسیمیٹی، نزدیک رہتے تھے. تو یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ امارات میں رہتے ہیں، اور ان کی امیونٹی بھی بہتر ہے، ینگ لوگ ہیں، تو وہ بچت شاید اس وجہ سے ہو گئی. اور جب تک ہمارے ملک میں آیا ہمیں نو ہاؤ تھوڑی بہت ہی اس میں ہوگی، ہم نے ماسک کا استعمال شروع کر دیا، ہم نے یہ سارا کچھ کیا. ہمارے ملک میں جب آیا تو یہ میرے خیال تیسرا مہینہ فیبری کے اینڈ میں یہ کیس آیا تھا، وہ بھی باہر سے آئے، تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو مختلف دنیا میں دعوے ہو رہے ہیں کہ یہ فلاں ملک نے دوائی ایجاد کر لی، فلاں نے دوائی ایجاد کر لی، تو کیا وہ پاکستان میں اب آ گئی ہیں؟ اور آپ لوگ کیا کوئی ایک سٹینڈرڈ دوائی ہے؟ جس طرح مثلا پہلے یہ تھا نا کہ بخار ہو جائے تو ہر کوئی گھر میں ایک مخصوص گولی اس کے لیے استعمال کرتے تھے، پیٹ خراب ہو جائے، تو کوئی دوائیوں میں اس طرح کا متعین ہوا ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کریں؟ نہیں، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. کوئی پروفائلیکسس یا دوائی بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ کوئی پہلے سے دوائی نہیں لے سکتے. مطلب پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک علاقے میں آپ جا رہے ہیں جہاں ملیریا ہے تو آپ ملیریا کی گولیاں شروع کر دیں، یا فلو کا ہے، یا یہ جو افریقہ میں آپ جاتے تھے کہ جی وہاں پہ یہ یلو فیور ہے یا میننجائٹس ہے. اس کا کوئی دوائی نہیں ہے. کوئی آپ یہ نہیں کہتے جی میں یہ کھاؤں گا تو میں اس طرح ہوتا تو ہم سب ڈاکٹرز یہ کھا چکے ہوتے. تو ایسی کوئی چیز یعنی نہیں. آپ ہر پیشنٹ کو ان کی جو سمپٹمز ہوتی ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی بیماری مائلڈ ہوتی ہے، بیماری ماڈریٹ ہے، درمیانی ہے، تھوڑی ہے درمیانی، یا بہت شدت ہے، اس کے لحاظ سے اس مریض کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور بیسیکلی اس کی ٹریٹمنٹ اینٹی بائیوٹکس، انفلیمیشن کو کم کرنا، دوائی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ ساری دوائیاں اس کی علامات اور اس کی کمپلیکیشنز کے لیے ہیں. جو نئی دوائیاں آئی ہیں، جو اینٹی وائرل ڈرگس ہیں، جو دوسری ہم آرتھرائٹس میں دیتے ہیں، جو آئی وی ڈرگس آئی ہیں، جو جتنی بھی نہیں، اس میں بھی ابھی کنٹروورسی ہے. مطلب جنہوں نے سب کچھ کر لیا، پلازما بھی لگا دیا، وہ بھی لگا دیا، تینوں سارا، وہ لوگ بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، سیاستدان اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اہل صحافت اپنی ویورشپ اور ریڈرشپ بڑھانے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی خیبر سے لے کر کراچی تک اور گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک ہزاروں ڈاکٹر صاحبان، نرسز، پیرامیڈکس اور ٹیکنیشینز، یا پھر کورونا وارڈز میں ڈیوٹی کرنے والے دیگر کارکن اپنی جانوں پر کھیل کر کورونا کے شکار مریضوں کو بچا رہے ہیں. سینکڑوں اس کوشش میں اپنی زندگیاں ہار بیٹھیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، اور جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اس وقت یہی لوگ اس قوم کے اصل ہیرو اور محسن ہیں. وہ جہاں بھی ہیں ہماری محبتوں، دعاؤں اور تعاون کے مستحق ہے. آئیے سب مل کر اپنے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج تحسین اور دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، اور سب مل کر انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم جو بھی ہو اور جہاں بھی ہوں، ہمیں تم سے پیار ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.